وبائی صورتحال میں بائبلی رویہ، ببلیکل رسپانس ان پینڈیمک سچویشن۔ وبا کیا ہوتی ہے؟ واٹ از پینڈیمک؟ ایسی بیماری، بلا یا آفت جو بڑے پیمانے پر جانداروں کی صحت اور جان کے لیے نقصان اور خطرے کا باعث ہو۔ وبا کی صورتحال میں بائبل کیا بتاتی ہے وبا کے بارے میں؟ کہ وبائیں خدا غصے میں آفتیں اور وبائیں بھیجتا ہے، اور خدا کو یہ وبائیں، یہ آفتیں، یہ مصیبتیں پیدا کرنے کے لیے کسی اور چیز کی ضرورت اگرچہ نہیں ہے، لیکن تو بھی وہ زمینی اسباب سے وبا پیدا کر دیتا ہے۔ بائبل یہ واضح کرتی ہے کہ یہ وبائیں خدا کے غصے کی وجہ سے آتی ہیں۔ اسے غصہ آتا ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے۔ ہم اپنی حرکتوں اور اپنی کرنیوں سے آفتوں کو دعوت دیتے ہیں کہ جب ہم خدا کے دیے ہوئے وسائل کو، جب ہم خدا کی دی ہوئی نعمتوں کو مس یوز کرتے ہیں، ایبیوز کرتے ہیں، ہم ان کو غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں، تو ان میں سے بھی خدا غصے ہو کر ہمارے لیے نقصان کا سبب بنا دیتا ہے۔ ہمارے غلط فیصلے اور غلط کام نہ صرف ہمارے لیے آفتیں اور بلائیں بلاتے ہیں، بلکہ ہم دوسروں کے لیے بھی آفتوں کا وسیلہ بن جاتے ہیں۔ شیطان بھی آفتیں اور وبائیں لاتا ہے، لیکن یہ خدا کی مرضی اور اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ ہمارا رویہ اس صورتحال میں، اس سچویشن میں کیسا ہونا چاہیے؟ پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں بھروسہ رکھنا ہے کہ خدا تخت نشین ہے، خدا صاحب اختیار ہے، خدا کے اختیار میں، اس کے قبضے میں یہ کائنات ہے، اور وہ سب کچھ جانتا ہے۔ کوئی چیز اس سے چھپ کے نہیں ہو رہی۔ کئی لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ خدا نے اپنے گھر کے دروازے اپنے لوگوں پر بند کر دیے۔ نہیں، خدا نے اپنے گھر کے دروازے لوگوں پر بند نہیں کیے۔ خدا نے پوری کائنات میں ہر جگہ ان دنوں میں اپنی گواہی کا انتظام کر دیا ہے۔ کلیسیائیں دیواروں میں بند نہ رہیں، باہر نکلیں اور گواہی دیں، اپنے ایمان کی مشق کریں۔ صرف فرضی اور نام کے اور اتواروں یا جمعے کو یا مخصوص دنوں میں عبادت کے لیے اکٹھے ہونے والے نہ ہوں، بلکہ عملی طور پر اپنے ایمان کا سماج میں، معاشرے میں، دنیا میں اظہار کرنے والے ہوں۔ چرچ اب دیواروں میں نہیں، کلیسیا خدا کے لوگ، خدا کے بلائے لوگوں کی جماعت اب دیواروں میں قید نہیں، بلکہ ساری دنیا میں، ہر ایک گھر میں، ہر ایک بلڈنگ میں، ہر ایک شہر گاؤں میں، ہر ایک قریے میں اس وقت پھیلی ہوئی ہے۔ بھروسہ رکھے کہ خدا ہمارا شافی ہے۔ ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کریں، ہم اس سے معافی کی درخواست کریں، اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا وعدہ کریں۔ اسے ایک لفظ میں سمیٹا جائے تو اسے توبہ کہتے ہیں، اور خدا سے درخواست کریں کہ وہ وبا ختم کر دے۔ وباؤں کے بیچ ہم ماہرین کی، ایکسپرٹس کی اور طبیبوں کی رائے پر عمل کریں۔ علم و حکمت پر توجہ دینے سے ہم آفتوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اور خدا کا کلام یہ بتاتا ہے کہ اگر وبائیں پھوٹیں، خدا کا قہر نازل ہو رہا ہو، بڑی مصیبت کا وقت ہو کہ جب صحت اور جان خطرے میں ہو، تو اپنی ایکٹیویٹیز، اپنا آنا جانا، اپنی سرگرمیاں، اپنے نقل و حرکت محدود کر دیں۔ جس جگہ یا چیز پر وبا یا اس کے اثرات کا خدشہ ہو، ان سے پرہیز کریں۔ اور اگر وبائی علامتیں کسی میں ظاہر ہو جائیں، کسی شخص میں اس کی نشانیاں مل جاتی ہیں، علامتیں یا سمپٹمز ہو جاتی ہیں، نظر آتی ہیں، تو اسے چھپانا نہیں چاہیے، بلکہ فوراً اسے طبیب کو، ڈاکٹر کو، ایکسپرٹ کو، ماہر کو دکھانا چاہیے۔ وبا کا شکار ہونے والوں کی عیب جوئی نہ کریں، ان پر الزام نہ دھریں کہ یہ دیکھو کتنے برے لوگ ہیں، یہ گناہ گار لوگ ہیں، اس لیے ان پر وبائیں آتی ہیں۔ اگر کوئی وبا کا شکار ہو گیا تو ان پر الزام تراشیاں نہ کریں، بلکہ جتنا ہو سکے وبا کا شکار ہونے والوں کی ہر ممکن مدد کی جائے۔ جو لوگ وبا کا شکار ہوں، انہیں الگ جگہ رکھا جائے۔
جن لوگوں میں وبا کی علامات پائی جاتی ہیں انہیں بھی حفاظت اور تحقیق کی خاطر الگ رکھا جائے. اپنے پڑوسیوں کی بھلائی اور تحفظ کے لیے ہر ممکن قدم اٹھائیں. ہمارے ارد گرد بسنے والے لوگ، ہمارے پڑوسی، ہمارے ہمسائے، ہمارے شہر کے لوگ، ہماری کلیسیا کے لوگ اگر میرے خدا کے گھر میں نہ آنے سے محفوظ رہتے ہیں تو مجھے قبول ہونا چاہیے. اور جسمانی تکلیف خدا کے جلال کا بھی وسیلہ ہوتی ہے. ضروری نہیں کہ ہر کسی پر آنے والی وبا لعنت ہو، قہر ہو، خدا کا غصہ ہو یا اس کے گناہوں کی وجہ سے ہو. سو خدا کے جلال کا انتظار کریں کہ اس وبا اور مصیبت کے بیچ میں سے خدا کا جلال ظاہر ہوگا. بھروسہ رکھیں کہ شفا کا ایک وقت ہے. بھروسہ رکھیں کہ خدا بھلائی پیدا کرے گا، کیونکہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں. ذرا دھیان کیجئے، ہر ایک حکومت اور ہر ایک ملک اور حکمرانوں کی توجہ اسلحے سے ہٹ کر انسانی صحت اور انسانی ضرورتوں کی تکمیل کی طرف لگ گئی ہے. ہر کوئی یہ کوشش کر رہا ہے کہ میری وجہ سے دوسرے کا نقصان نہ ہو. ہم فزیکلی ڈسٹینٹ ہو رہے ہیں لیکن اسپرچولی یونائٹڈ ہو رہے ہیں. بھروسہ رکھیں، ہم زندہ رہیں یا مریں ہم خداوند کے لیے ہیں، کیونکہ نہ ہم اپنے لیے جیتے ہیں اور نہ ہم اپنے لیے مرتے ہیں. ہم اگر زندہ ہیں تو خدا کے لیے، اور اگر مریں گے بھی تو خدا کے لیے. اگر ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے، ایک دوسرے کا خیال کرتے ہوئے، ایک دوسرے کی زندگی اور صحت بچاتے ہوئے اگر ہمیں نقصان بھی ہو جائے، اپنی جان کا بھی نقصان ہو جائے، تو کوئی پرواہ نہ سمجھیں، کیونکہ ہماری موت خداوند کی نظر میں قیمتی ہوگی، گراں قدر ہوگی. وہ ہمیں خوش دلی سے اپنے جلال اور بادشاہت میں قبول کرے گا. کیونکہ اگر ہم وباؤں میں مر بھی گئے تو جلال میں تو جئیں گے اور عبدالآباد جئیں گے.